نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآل طیبین و طاہرین و اطرتہ و ذریتہ و آلہ و صحبہ و خلفائہ راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ رب کائنات کی توفیق اور رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے، اور رب کائنات کی عظیم بارگاہ میں نے حمد و ثنا پیش کی، اور رب کائنات کی توفیق و رحمت سے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں نے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کیا۔ رب کائنات اس کو اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ تو سامعین حضرات، آج بہت عرصے بعد گھریلو مصروفیات کی وجہ سے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ بعد میں یہ پروگرام اور یہ سپیچ کرنے لگا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب کا آج سے 1.5 ماہ پہلے بائی پاس ہوا ہے ہارٹ کا، شفا انٹرنیشنل میں۔ اس مصروفیات اور پریشانیوں کی وجہ سے میں کوئی پروگرام نہیں کر سکا، اور رب کائنات کی توفیق و رحمت سے اللہ رب العزت نے میرے والد صاحب کو شفائے کلی اور صحتیابی عطا فرمائی، اور آپ سے بھی دعا گو ہوں کہ آپ میرے والد کے لیے خصوصی دعا کریں، ان کی صحتیابی کے لیے، الحمدللہ ان کی مزید صحتیابی کے لیے دعا کریں، اور تمام امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ شفائے کلی نصیب فرمائے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو۔ تو سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع جو ہے وہ تحفظ اہل سنت، عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت، عقیدہ حق کا اہل سنت پر میں گفتگو کروں گا قرآن اور سنت کی روشنی میں، کہ اہل سنت کا جو صحیح عقیدہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، عقیدہ انبیاء کے بارے میں، اور خصوصاً حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور آپ کے توسل میں نبیوں کے بعد اہل بیت، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور سلف صالحین کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ اہل سنت کا ہے۔ آج اس پر میں کچھ آپ سے گفتگو کروں گا، اور سامعین حضرات، آپ سے التماس ہے کہ اس کو غور و فکر سے سنیں، اور مسالکوں سے بالاتر ہو کے سنیں، خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کے تقرب کے لیے سنیں، کیونکہ آج کل کا جو فتنے کا جو دور ہے، ہر مسلک، ہر گروہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، کما حق کا ہر بات، ہر مسلک یہی کہہ رہا ہے کہ 100% میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو یہ، اور ہر مسلک کے جو علماء ہیں الا ماشاءاللہ چند کے علاوہ، اپنے اپنے مسالک کی ترجمانی کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ سے وہ منہ پھیرتے ہیں، اور اپنے مسلک کو جو چیز
ان کے مسلک کو جو چیز پریفر کر رہی ہو اور جو سپورٹ کر رہی ہو وہی چیز وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور فرمان مصطفیٰ کی وکالت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو آج میں بیان کروں گا جیسے کہ ہمارے اہل سنت کے مسالک کے اہل سنت کے بریلوی حضرات میں سے آصف جلالی صاحب ہیں، وہ نمائندگی اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے ان سے چند باتوں میں اختلاف ہے، اور وہ آج اس بات پر میں زیادہ گفتگو کروں گا، اور اس سپیچ کو اور جو ان کو اس سپیچ کو میرا آپ یوٹیوبر سے میری عرض ہے، التماس ہے کہ میرے اس جو میں بیان کروں گا اللہ کی رحمت سے اس بیان کو میڈیا پر ہائی لائٹ لازمی کریں، اور عقیدہ اہل سنت جو میں اللہ کی رحمت سے بیان کروں گا ان کو اس پر آپ سے اصرار ہے یوٹیوبر سے کہ اس پروگرام کو آصف جلالی تک لازمی پہنچائیں، کہ جو ان کو مغالطے ہیں ہمارے بارے میں اور عقیدہ کے بارے میں اور نظریات کے بارے میں، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سیدہ پاک کے بارے سیدہ زہرا جو بنت فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم آقازادی ہے اور بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی شان کی مالکہ ہیں، سیدہ مخدومہ کائنات مادر حسنین بنت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر پاک ہیں، تو ان کی بارگاہ میں انہوں نے ایک نازیبا الفاظ استعمال کیا۔ ابھی بھی ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سیدہ کی بارگاہ میں بھی تائب ہوں کہ انہوں نے بارگاہ سیدہ زہرا میں جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ ان کا الفاظ غلط ہے، اور اس پر وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اب میں آپ کو بیان کروں گا جو ان کو مغالطے ہیں، اور بار بار وہ رافضیوں کے فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب، اور یہ یعنی کہ رافضیوں کی حمایت میں ہو گئے اور ان کا عقیدہ بھی رافضی ہو گیا۔ تو آج میں عقیدہ عصمت انبیاء بھی بیان کروں گا، اور انبیاء کی عصمت کیا ہے، اور صحابہ اور اہل بیت اور ازواج مطہرات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ تو سامعین حضرات، جو میں نے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب کائنات نے واضح کیٹاگوری طور پر حد بندی مراتب کی خود بیان کی ہے۔ قرآن کی سورہ حجرات کی میں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی حدوں کو مت کراس کرو اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جو حدود اللہ خود متعین کرے کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے مخلوقات میں۔ انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ ہم نے رسولوں میں بھی ایک دوسرے کو فضیلت دی، کسی سے ہم نے کلام کیا اور کسی کو ہم نے سب پر بلندی دے دی، سب پر بلندی دی۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ جس طرح مخلوقات میں انبیاء سب سے افضل ہیں، انبیاء کا گروہ کی عصمت معصومیت ہے، اور جو پاکیزگی انبیاء کی ہے وہ کسی مخلوق میں انبیاء کے علاوہ غیر نبی کی وہ پاکیزگی اور وہ جو ان کا مرتبہ ہے نبیوں کے بارے میں، نبیوں کے مقام پر غیر نبی کسی شان میں نہیں ہو سکتا۔ اور معصومیت بھی مخصوص عصمت انبیاء کے لیے ہے، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سید الانبیاء ہیں، اسی طرح خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ کے بعد جس طرح نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، اسی طرح آپ کے بعد معصومیت کا بھی دروازہ بند ہے، یعنی کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت اور معصومیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب روئے زمین پر نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ یہ ہمارا مسلمہ اور متفقن علیہ اہل سنت کا عقیدہ، اور میرا الحمدللہ اس پر عقیدہ ہے۔ یہ جلالی صاحب کو کیٹاگوری طور پر میں بیان کر دوں کہ ہم اہل بیت کو اور صحابہ کو اور ازواج مطہرات کے کلام کو وحی کے کلام کے برابر، کیونکہ نبیوں کا کلام وحی کا درجہ رکھتا ہے، نبیوں کی اطاعت فرض ہے اور غیر نبی کی اطاعت مشروط ہے۔ کسی غیر نبی کا قول درجہ نبی کے قول کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کا جو فرمان ہے وہ وحی کا کلام ہے، کیونکہ نبی کا فرمان براہ راست اللہ کا فرمان ہے، اور غیر نبی کا قول براہ راست اللہ کا قول نہیں ہو سکتا۔ کیا نام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر میں ایک آیت ہدیہ کر دوں ان کی غلط فہمی کے لیے، قرآن نے تو اس میں کیٹاگوری فرما دیا ہے کہ نبی کا جو فرمان ہے وہ تو براہ راست اللہ کا فرمان ہے۔ میں یوتے رسول فقد عطا اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے براہ راست اللہ کی اطاعت کی۔ تو کسی غیر نبی کی اطاعت نبی کی وصاحت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں بن سکتی۔ اللہ کی اطاعت اور غیر نبی کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابقت اور ان کی مطیع یعنی کہ ان کے تابع ہونے کے ساتھ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ تو قرآن نے اس جگہ پر واضح کیٹاگوری طور پر فرما دیا ہے کہ ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، اور صاحب امر کی کرو۔ اب صاحب امر کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں آپس میں باہمی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اپنے مسئلے کو اللہ رسول کی طرف رجوع کرو، اپنے مسئلے کو اللہ رسول کی طرف لٹاؤ۔ تو جب اولل الامر کا آپس میں باہمی اختلاف ہو گیا تو اللہ رسول، تو ثابت ہوا کہ جو اولل الامر کی اطاعت ہے وہ فرضیت اللہ رسول کی اطاعت کی فرضیت ایک ہے، یعنی کہ دونوں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی فرضیت ایک ہے، اور غیر نبی کی اطاعت مشروط ہے، کیونکہ نبی کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت جو ہے، نبی کی اطاعت وحی کی اطاعت ہے، اور نبی اس لیے معصوم ہوتا ہے کہ اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے اور وہ مقام نبوت کے لیے، اور معصومیت جو ہوتا ہے معصوم مقام نبوت پر فیض ہوتا ہے۔ اگر کسی کو غیر نبی کو معصوم مانا جائے تو معاذ اللہ پھر عصمت نبوت پر فیض اس کو کیا۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ
کہ ہم کسی غیر نبی کی اطاعت کو براہ راست اللہ کی اطاعت نہیں مانتے، اور غیر نبی کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت کی طرح فرضیت ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ رسول کی اطاعت کی فرضیت ایک ہے۔ ہاں، اللہ کی اطاعت کا قرآن کا درجہ حدیث سے بڑا ہے، کیوں کہ جب ذوات کی طرف نسبت ہوگی تو اللہ بڑا ہے، اس لحاظ سے قرآن کا درجہ زیادہ ہے، اور رسول کا درجہ مخلوق میں اللہ کے بعد ہے، اس لیے حدیث کا درجہ، لیکن فرضیت دونوں کی ایک ہے، یعنی کہ جو رسول کی بات ہے وہ براہ راست اللہ کی بات ہے۔ تو کسی غیر نبی کے بعد رسول کی وضاحت کے بغیر اللہ کا فرمان نہیں بن سکتا، یہ عقیدہ ہمارا مسلمہ ہے اس بات پر، یہ وہ غلط فہمی نکال لیں اپنے میں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا مخلوقات میں سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ مقام نبوت ہے، اور انبیاء میں جو سب سے بڑا اور پوری مخلوقات میں ہر شان میں، ہر کمال میں، تمام انبیاء کی شان، پوری کائنات کی شان حضور کے اندر سمٹ جاتی ہے۔ حضور بے مثل کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، باعث کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سید ولد آدم ہیں، فخر کائنات ہیں۔ آپ کائنات میں، آپ کی مخلوقات میں آپ کے ساتھ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، آپ بے مثل ہے، نہ کوئی نبیوں میں آپ کی مثل ہے، مخلوقات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ان کا تعارف، ان سے محبت، ان سے مودت، اور رسول اللہ مستلقن مستقل ان کی محبت نہیں ہے، رسول کی وضاحت کے علاوہ رسول کو ہٹا کر انفرادی محبت ان کی نہیں ہے، ان کی محبت اللہ رسول کی وجہ سے ہے۔ رسول جس طرح ان کا تعارف رسول کی وجہ سے ہے، اسی طرح ان سے محبت بھی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اب حسین کو ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رسول کو محبوب ہے۔ علی سے محبت کیوں ہے؟ وہ رسول کو محبوب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کی وضاحت سے ان کی محبت ہم پر فرض کی ہے۔ ان کی محبت رسول کی محبت سے جدا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول کی وجہ سے ان کی محبت ہے، چاہے وہ اہل بیت ہوں، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ ازواج مطہرات ہوں، ان کی محبت، ان کا محور، ان کا مرکزیت رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی محبت رسول سے ہٹ کر انفرادی ان سے محبت کرنے کا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ گمراہ ہے، اس کا ایمان بھی بلکہ چلا جاتا ہے، جو رسول سے ہٹ کر کسی کی کوئی انفرادی شان بیان کرے۔ تو مولا علی کو تو جو کچھ ملا ہے وہ دسترخوان فیض رسالت ہے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ جو آپ کو شان ملی، عزت ملی، مقام ملا، یہ رسول اللہ فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصاحت سے مولا علی کو جو کچھ ملا، یہ حضور کا فیض ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان کو جو کچھ بھی ملا، یہ حضور کا فیض ہے۔ تو یہ تو وہ غلط فہمی عقیدہ ہمارے بارے میں ٹھوپ رہے ہیں کہ ہم معاذ اللہ حضور سے ہٹ کر ان کے بارے میں سے محبت کر رہے ہیں۔ ہم تو پینتن پاک ہوں، صحابہ کرام ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ان کی محبت، ان کا احترام، ان کی شان، جو کچھ بھی ان کو ملا ہے قرآن و سنت کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وصاحت سے ان کو ملا ہے۔ ابو بکر کو اگر کوئی شان ملی ہے تو وہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، مولا علی کو جو شان ملی ہے وہ اگر ملی ہے تو وہ رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ ہماری تو آپ سے ڈیمانڈ صرف یہ ہے، ہم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اولاد پاک سے ہم لوگ ہیں، الحمدللہ میں نقوی سید ہوں، اور امام نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ آج جلالی صاحب، آپ
خدا را اہل بیت کے بارے میں جو ان کی شان ہے، جو عظمت ہے، کبھی آپ جناب ابو طالب کے بارے میں بحث کرتے ہیں، کبھی آپ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ ٹھیک ہے، ایمان ابو طالب، عدم ایمان اور ایمان میں اختلاف ہے، تو آپ اس میں کم سے کم اس موضوع پر گفتگو ہی نہ کریں۔ اب میں جو ہوں جناب ابو طالب کے بارے میں، میرا عقیدہ ہے کہ ابو طالب کے بارے میں میرا سکوت ہے، اس کا فیصلہ یہ اللہ رسول پر ہم نے چھوڑ دیا اس مسئلے کو، لیکن ہم ان کا تقدس، ان کا ادب لازمی ہم پر فرض ہے، کیا نام ہے، ان کا احترام کرنا، حضرت مولا علی علیہ السلام کے والد پاک کا احترام کرنا، یہ ہم پر ضروری اور لازم ہے۔ اور رسول اللہ سے ان کی کتنی محبت تھی، انہوں نے کفالت رسالت کی ہے، جن کو رسول اللہ دیکھ کر روتے تھے، کیا نام ہے۔ تو لہٰذا ان کا ایمان اور عدم ایمان کی جو گفتگو ہے، اس کو خدا را بند کریں۔ اور ان لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ جو عدم ایمان کا عقیدہ، یعنی کہ ایمان والے جو حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں، ان کو بھی میں خدا را یہ تلقین کروں گا کہ ان کو کافر اور مرتد اور اس طرح کے الفاظ نہ بولیں، کیونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اختلافی مسئلہ جب آ جائے، ان کے عدم ایمان کے بارے میں بھی روایات ہیں اور ان کے ایمان کے بارے میں بھی روایات ہیں، تو لہٰذا اب بہتر یہی ہے کہ اس مسئلے پر خاموشی رکھنی چاہیے، کوئی ایسا الفاظ نہ نکالیں جس سے گرفت ہو جائے۔ دونوں گروہوں کو، دونوں ان فریقوں کو میں یہی عرض کروں گا۔ تو دوسرا، جلالی صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را سیدہ زہرا کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جو مخدومہ کائنات کے بارے میں جو انہوں نے نازیبا الفاظ، میں تو یہ کہوں گا کہ ایمان کی خیر منائیں وہ۔ ٹھیک ہے، سیدہ زہرا، یہ سیدہ زہرا کی عصمت معصومیت، انبیاء مخصوص انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جو طہارت اور رفت اور زکیہ اور مطہرہ حضرت مخدومہ کائنات کا درجہ ہے نا نبیوں کے بعد، ان کو اپنے بابا کی طہارت کا فیض ملا ہے، جن کے لیے آقا کھڑے ہو جاتے تھے، جن کے پیشانی کو آقا بوسہ دے کے اپنی مسند پر بٹھا لیتے تھے، جن کی رضا کو اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کی رضا ہے، جس کی ناراضگی آقا نے فرمایا کہ جن کی ناراضگی کو حضور علیہ السلام نے حضرت زہرا کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی فرمایا ہے، تو وہ توبہ کریں کہ کہیں سیدہ زہرا کی بارگاہ میں مخدومہ کائنات کی ناراضگی سے اللہ بھی غضبناک ہے اور رسول بھی غضبناک ہے۔ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اس طرح کا الفاظ نہ بولیں۔ اور ان خبیثوں سے بھی میں کہوں گا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علیہ السلام، جو خلیفۃ البلا فصل ہیں امت کے، اور رسول اللہ کے بعد حز ہما فی الغار کے بھی ساتھی ہیں اور حز ہما فی المزار کے بھی ساتھی ہیں اور حوض کوثر کے بھی رفیق ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جن کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا ہے، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جن کو حضور نے اپنی امامت کے لیے اور امت کا پہلا خلیفہ بنایا، خلیفۃ البلا فصل بنایا، جن کے پیچھے مولا کائنات نے نمازیں پڑھی، کیا نام ہے، جن کا ادب مولا علی علیہ السلام نے کیا، ان کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے سادات پر۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ تو افضلیت کے بارے میں ابھی میں گفتگو نہیں کروں گا، وہ ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ ہوگا بعد الانبیاء افضل البشر ابو بکر صدیق کے بارے میں، وہی ترتیب خلافت کے مطابق افضلیت کا، وہ اس پر ابھی میں بحث نہیں کروں گا۔ اس پر میں پچھلی سپیچوں میں بیان کر چکا ہوں
کہ یہ ایک ٹھیک ہے، یہ بھی ایک روایات میں ہے کہ حضور کے بعد جو افضلیت کا خلفۂ ثلاثہ کے بارے میں وہ بھی ایک کتابوں میں ہے، اس چیز کو میں مان رہا ہوں، لیکن افضلیت مولا علی کے بارے میں بھی روایات ہیں، ذرا ادھر بھی نظر ثانی کر لیں ہیں۔ اور جو صدیق اکبر کا لقب مولا علی کو ہے اور آپ نے ابو بکر صدیق کو دیا ہوا ہے، اور سیدنا اور فاروق اعظم کا لقب مولا کائنات کا ہے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا ہوا ہے، تو لہٰذا ادھر بھی نظر ثانی کریں۔ باب العلم بھی مولا علی ہیں، قاضی الامہ بھی مولا علی ہیں، اور تمام جہاد کے فاتحہ بھی مولا علی علیہ السلام ہے۔ علی سے بہادر، علی سے بڑھ کر عالم بھی کوئی نہیں ہے امت میں، علی سے بڑھ کر بہادر بھی کوئی نہیں ہے۔ صدیق اکبر بھی مولا علی ہیں، فاروق اعظم بھی مولا علی ہیں، قاضی الامہ بھی مولا علی ہیں۔ جس طرح ابو بکر صدیق کو آپ نے مسئلے پر کھڑا کیا اور میں اس فضیلت کا قائل ہوں۔ اور یاد رکھیں ابو بکر صدیق ہر جیت، ہر صفت، ہر کمال میں مولا علی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جو مولا علی علیہ السلام کو قرابت اور جسم کا قرب مولا کائنات کو ہے نا، اور علم کا ہے، علم میں، بہادری میں، اور صدیق اکبر کا، فاروق اور قدیم الایمان میں، وہ کسی صحابی کو نہیں ہے۔ اور جتنے مقام اور فضائل مولا کائنات کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، اتنی کسی کے بارے میں نازل نہیں ہوئے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ پینتن پاک سے افضل نبیوں کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میرا مسلمہ عقیدہ ہے، آپ میرے بارے میں جو فتویٰ دینا چاہیں دے دیں آپ۔ اور جو خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کا قائل ہے، میں ان کو بھی غلط نہیں کہتا، وہ اپنی ایک طریق پر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، میں نہ ان کو غلط کہتا ہوں۔ اور جو میں عقیدہ، دیکھیں رسول یہ اگر معیار، اگر آپ کہیں گے نا کہ ترتیب معیار ہے، تو پھر نبیوں میں ترتیب آپ دیکھ لیں، جو نبیوں میں خلیفۃ البلا فصل ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور حضور مبعوث میں خاتم النبیین ہے۔ تو اسی طرح خلفائے ثلاثہ بھی، جو خلفائے راشدین ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ ادھر نبیوں میں آدم علیہ السلام پہلے ہیں، اسی طرح نبیوں کے بعد ابو بکر پہلے ہیں۔ تو لہٰذا اس پر زیادہ بحث کرنا خدا را امت میں تفریق نہ پیدا کرے، امت میں اتحاد پیدا کریں۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین کا ادب کرنا ہم سادات پر فرض ہے، اور جمیع صحابہ کا ادب کرنا ہم پر فرض ہے۔ اہل بیت کی محبت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اب دیکھیں صحابہ کی محبت، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، لیکن فرضیت کی جو محبت ہے وہ اہل بیت کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، آپ نے کبھی بیان کی ہے؟ تو شرم آنی چاہیے جلالی صاحب، آپ اللہ سے توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں، جو میں نے عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے، الحمدللہ میرا اسی پر عقیدہ ہے اور یہی میرا عقائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرا اسی پر خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے کہ نبیوں کے بعد نہ کوئی معصوم ہے، نہ کسی کا کلام وحی کے برابر ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت، عصمت مخصوص انبیاء علیہ السلام کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء بھی ہیں، سید اولین آخرین کے سردار بھی ہیں، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم الرسول بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں، اور سید المعصومین بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی معصوم مقام معصومیت پر فائز نہیں ہے، نہ کوئی صحابہ میں، نہ کوئی اہل بیت میں، نہ ازواج مطہرات میں۔ یہ مخصوص عصمت جو ہے یہ مخصوص نبیوں کے لیے ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔